بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی یہ پوسٹ بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کے بارے میں ہے جس نے 7 ولیوں کو جنم دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت بد کردار تھی۔ اللہ نے اس کو حسن و جمال خوب دیا تھا اور وہ بد کردار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لیا تھا اور ایک تخت بنوایا اور وہ بن سور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی، اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک جو اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پر جا پڑی، اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ مراقبہ میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا۔ حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ اس نے بیچا اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے وہ بد کردار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور پیسے دے کر اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نیککاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرے پاک اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ کا ڈر دل پر اس قدر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا، پھر جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد تو پورا کرو اور جاؤ۔ اس نے کہا، نہیں۔ وہ عورت بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے۔ یہ تو نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ تم کون ہو اور کیا ہو؟ اس نوجوان نے بتایا کہ میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلاں بستی کا ہوں، اور میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ میں نے اتنی عمر مسلح پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے اور وہ چل پڑا۔ اب وہ چلا تو اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت ہو گئی تھی اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اتنا اللہ سے ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا، اور میں تو سارا دن اور ساری رات گناہوں کا مرتکب ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی اور ندامت آنے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے، اور اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا۔ وہ ایسی نامی گرامی عورت تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھنا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو کہ میں آپ علیہ السلام سے ملنا چاہتی ہوں۔ آپ جس کو پیغام دیا وہ بیوقوف تھا۔ کچھ پیغام پہنچانے والے بھی تو بیوقوف ہی ہوتے ہیں جس کو ڈھنگ ہی نہیں آتا کہ کیسے پیغام پہنچایا جائے۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے کے لیے آئی ہے، ان کا کیسا تعلق ہے اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا کہ میں نے بات کہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے اور وہ بڑے خفا ہوئے تم سے۔ وہ عورت ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ میری بدکاریاں ایسی ہیں کہ اللہ مجھ سے پہلے ہی ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی علیہ السلام بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے لیے تو اب اس دنیا میں ٹھکانہ کوئی نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے چلی آئی اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔
اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا۔ میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھبرائی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ تو آتا نہیں تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا۔ دل سے یہ کہہ رہی ہوگی، میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اس پوری دنیا میں اور کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ کی شان دیکھیے، اس نے رات گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں عورت ذات ہوں، اکیلی مکان میں رہتی ہوں اور ایک میری خادمہ ہے، تو میں اگر نیت کر بھی لوں تو جتنے لوگ نے میرے ساتھ بدکاریاں کی ہیں وہ مجھے اس میں نہیں رہنے دیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو ایک سادہ سے کپڑے میں لپیٹا تاکہ کوئی کپڑوں کو اور حسن و جمال کو نہ دیکھے کہ یہ کون جا رہی ہے۔ پھر اس نے سوچا، عورت ذات ہوں، کہاں جاؤں؟ دل میں خیال آیا کہ وہ نیک نوجوان تھا جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا کہ وہ اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ کیوں نہ میں اس نیک بندے کے پاس چلی جاؤں اور اس کی خادمہ بن کر رہ جاؤں، ممکن ہے کہ وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ یہ اس بستی کی طرف چل پڑی۔ چنانچہ ڈھونڈتے ہوئے یہ اس بستی میں اس گھر تک پہنچی اور گھر والوں سے کہا کہ میں فلاں بندے سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ذکر و عبادت کا معمول ہے اور وہ کمرے سے اتنے بجے نکلتا ہے، تم انتظار کر لو۔ چنانچہ اس نے کہا، بہت اچھا۔ وہ عورت انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب انتظار کرنے بیٹھی ہوئی تھی تو اچانک اس نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی۔ یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نوجوان نے عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کا اپنا وہ وقت یاد آ گیا کہ وہ کون سا وقت تھا۔ میں اپنے مسلح کو چھوڑ کر بالآخر اس کی چرپائی پر جا بیٹھا تھا تو اس نوجوان پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں یہ میرا ایمان خراب کرنے تو یہاں نہیں آ گئی۔ میں نے تو اتنی مشکل سے اس کا تصور ذہن سے نکالا تھا۔ نوجوان پر اتنا خوف طاری ہوا کہ وہ وہیں پر گر گیا اور اس کی جان چلی گئی۔ اب اس کی وفات پر گھر والے بھی رنجیدہ اور اس عورت کو بھی بڑا غم ہوا۔ 3 دن کے بعد اس عورت نے اس کے گھر والوں کو بتایا کہ میں اس نیت سے آئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے، اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کر لے تو اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بھائی سے پتہ کیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ اگر پہلے یہ ایسی عورت رہی ہے اور اب توبہ کی نیت کر چکی ہے تو میں اس کو اپنے نکاح میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ اس عورت کا اس کے بھائی کے ساتھ نکاح ہوا اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے عطا فرمائے اور وہ 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاءوں میں سے گزرے ہیں۔ ایسی بد کردار عورت بھی اگر توبہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 ولیوں کی ماں بنا دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا الجرار بن کشف نامی ایک عبادت گزار شخص تھا۔ وہ دن بھر روزے رکھتا اور رات بھر عبادت کرتا۔ ایک رات جب وہ پچھلے پہر سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کو اپنے شہر کی سب سے خوبصورت، فاحشہ اور بدکار عورت جو بتوں کی پوجا کرتے دکھائی گئی اور اشارہ ملا کہ اس کو تبلیغ کرو اور دین کی دعوت دو۔ جب آنکھ کھلی تو الجرار بن کشف بہت حیران ہوا کہ میں اس فاحشہ کے اڈے پر کیسے جاؤں، سارے لوگ مجھ پر شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ خیر، اس نے خواب کو اہمیت نہ دی اور دن بھر روزہ رکھا اور ساری رات عبادت کی۔ جب صبح اس کی آنکھ لگی تو اس کو پھر وہی خواب آیا۔ لگاتار عابد کو یہی خواب 3 راتوں تک آیا تو چوتھی صبح وہ اس فاحشہ عورت کے گھر پہنچ گیا۔ فاحشہ نے جب دیکھا کہ شہر کے سب سے بڑے عالم میرے گھر میں آئے ہیں تو اس نے خوب خدمت کی۔ جب بزرگ عابد نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ میں تمہیں خدا کی عبادت کے لیے تبلیغ کرنے آیا ہوں تو فاحشہ کہنے لگی، بے شک میں بتوں کی پوجا سے اکتا گئی اور میں خدا کی قائل ہوں، لیکن میں تب تک ایمان نہ لاؤں گی جب تک اللہ پاک کو خود نہ دیکھ لوں۔ وہ عابد بزرگ بہت پریشان ہوئے کہ اس عورت نے کیسی عجیب شرط رکھ دی کہ اس کو کیسے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ خیر، اس عابد نے فاحشہ سے یہ وعدہ کیا کہ اب وہ دوبارہ جسم کا کاروبار نہیں کرے گی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ گھر میں فاقوں کا عالم شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس فاحشہ عورت نے گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا۔
اس کی صرف ایک ہی 4 سالہ بیٹی تھی۔ ایک دن جب وہ بھوک کے مارے رونے لگی تو فاحشہ نے اپنے گھر سے تانبے کی ایک دیگچی پکڑی اور بیچنے کے لیے بازار چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دیگچی کی قیمت 2 سکوں سے زیادہ نہیں ہے۔ بازار میں وہ جس بھی تانبا ساز کے پاس وہ دیگچی لے کر جاتی تو ہر تانبا ساز اس کی دیگچی کی بجائے اس کے چست بدن کی قیمت لگاتا اور اس کو گناہوں کی دعوت دیتا۔ جب وہ کسی کو دیگچی دکھاتی تو اکثر تانبا ساز اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیتے تھے۔ وہ بار بار لوگوں کو بتاتی کہ وہ توبہ کر چکی ہے، اب وہ یہ کام نہیں کرے گی۔ خیر، کوئی اس کو 80 سکے تو کوئی 100 سکے کی پیشکش کرتا۔ وہ یہ جان چکی تھی کہ یہ لوگ ہوس کے پجاری ہیں، بس میرے جسم کی قیمت لگا رہے ہیں، جبکہ اس دیگچی کی قیمت تو صرف 2 سکے ہیں۔ وہ مایوسی کے عالم میں یہ سوچتی ہوئی بازار سے نکل رہی تھی کہ یہ کیسے ایمان والے لوگ ہیں جو مجبوریاں خریدنے بیٹھے ہیں، اس سے بہتر تو یہی ہے کہ میں بے ایمان ہی رہوں۔ اتنے میں اچانک ایک کم عمر جوان لڑکا اس فاحشہ عورت کو آواز دے کر بلاتا ہے، بہن کیا اس دیگچی کو مجھے بیچیں گی؟ یہ بازار کی بالکل آخری دکان تھی۔ فاحشہ عورت نے دیگچی اس کی میز پر رکھ دی۔ اس لڑکے نے اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بنا عورت کے چہرے پر نظر ڈالے 2 سکے میز پر رکھ دیے۔ اس عورت نے سکے اٹھائی اور گھر آ گئی۔ وہ اس لڑکے کے رویے سے بہت متاثر ہوئی کہ چلو کوئی تو ملا جس نے میری شکل و صورت کے نہیں بلکہ دیگچی کے ہی پیسے لیے ہیں۔ اگلے دن اسی فاحشہ عورت نے پھٹا پرانا برقع پہنا، نقاب کر اسی طرح کی ایک دیگچی پکڑی اور دوبارہ اسی تانبے کے بازار میں پہنچ گئی۔ اس نے اپنی حالت ایسی بنا لی تھی کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ غریب بڑھیا ہے۔ وہ سب تاجروں کے پاس گئی تو جس تانبا ساز کو اپنی دیگچی دکھاتی تو وہ اسے تول کر کہتا 2 سکے ملیں گے۔ وہ عورت کہتی کہ 6 سکے میں بیچوں گی، پر کوئی بھی تانبا ساز اسے 2 سکے سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ بہت حیران ہوئی کہ یہی لوگ کل ایسی ہی دیگچی کو 80 سے 100 سکوں میں خریدنے کے لیے تیار تھے، اور آج جب میں کہہ رہی ہوں میں ایک غریب ہوں اور میری بیٹی بیمار ہے تو کوئی بھی مجھے اس دیگچی کے بدلے 6 سکے دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اللہ کے پجاری تو نہیں، یہ تو ہوس پرست ہیں اور خوبصورت جسموں کے پجاری ہیں۔ خیر، آخر میں اس بار خوبصورت لڑکے کی دکان پر پہنچی جس نے کل اسی طرح کی دیگچی 2 سکوں میں خریدی تھی۔ وہ نوجوان اپنے کام میں مصروف تھا۔ غریب بڑھیا کے بھیس میں اس فاحشہ عورت نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے آئی ہوں اور میں اسے 6 سکوں میں ہی بیچوں گی۔ کیا آپ یہ 6 سکے دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا۔ 6 سکوں میں کیوں؟ اس عورت نے بات بناتے ہوئے کہا، میری بیٹی بیمار ہے، طبیب نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 سکے ہیں۔ تانبا ساز نے دیگچی لے کر کہا، ماں یہ دیگچی تو بہت عمدہ ہے اور نہایت قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 100 سکے میں خریدوں گا۔ برقعے میں لپٹی بڑھیا عورت کا روپ دھارے اس فاحشہ عورت نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تانبے والے نے کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی اس دیگچی کے 80 سکے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 80 سکے رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعا دیتی ہوئی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ الجرار بن کشف، جنہوں نے اس فاحشہ عورت کو ایمان لانے کو کہا تھا، اور اس عورت نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب تک میں اللہ کو نہ دیکھ لوں میں ایمان نہ لاؤں گی، وہ عابد فرماتے ہیں کہ دونوں دن اس عورت کے ساتھ ہونے والے واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اتفاق سے میں دونوں دن اسی بازار میں تھا جب وہ عورت 80 سکے اس نوجوان تانبا ساز سے لے کر چلی گئی تو عابد الجرار بن کشف فرماتے ہیں کہ میں اس لڑکے کے پاس گیا اور اس سے کہا، بیٹا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا ہے، بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے کرتے ہیں، پر اس دیگچی کو تولتے تھے تو 2 سکوں سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی، لیکن آپ نے 80 سکوں میں اسے کیوں خریدا؟ وہ لڑکا نہایت ادب سے بولا، حضرت میں نے برتن نہیں خریدا بلکہ میں نے اس کی بچی کا نسخہ خریدنے کے لیے اور 1 مہینے تک اس کی بچی کی دیکھ بھال کے لیے میں نے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس لیے یہ قیمت دی ہے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد الجرار بن کشف فرماتے ہیں،
میں سوچ میں پڑ گیا۔ فتح الباری کی حدیث قدسی 6502 ہے، جس کو امام بخاری اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جس نے میرے ولی کو تکلیف دی، میرے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ کسی چیز کے ساتھ میرا نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے وہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے جو میں نے اس پر قرض کیا۔ میرا بندہ جب نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور جب بخشش طلب کرتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جب میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ دوستو، اپنے آس پاس نظر رکھیے، غریبوں کی مدد کریں، بوڑھوں کا سہارا بنیں، خاص کر بیوہ عورتوں اور یتیم لڑکیوں کی دل کھول کر مالی امداد کیا کریں تاکہ وہ کہیں جسم بیچنے جیسے مکروہ کاموں میں نہ گھس جائیں۔ بے شک مجبوری ہی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور بروز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرمانا۔ اے اللہ پاک ہماری زندگی کو ہر قسم کے حسد اور شر سے پاک فرما دے اور تمام ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری فرما دے۔ آمین ثم آمین۔